اکبر۔ دیکھیے بدعت کی جامع تعریف یہ ہے کہ ایسا کام جو ہمارے دین میں ثابت نہیں ہے اور اس کی نبی کے دور میں کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، اس کام کو دین سمجھ کے کرنا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ مدرسے بھی تو نبی کے دور میں اس طرز پہ نہیں تھے، تو بھئی اس طرز پہ مدرسوں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں تبلیغی جماعت بھی تو نبی کے دور میں نہیں تھی، تو تبلیغ تو تھی نا، تو تبلیغ کا کوئی مخصوص طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا۔ آپ جس طریقے سے چاہیں تبلیغ کریں، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور تبلیغی جماعت کے ذریعے، خانقاہ کے ذریعے۔ تو بعض جگہ ایسی ہیں جس میں شریعت نے ہمیں طریقوں میں آزاد چھوڑا ہے، تو ان کو اگر ہم کرتے ہیں تو سنت نہیں سمجھ کے کر رہے ہوتے اس خاص طریقے کو۔ تبلیغ تو سنت ہے، لیکن سیروزہ، چلہ، اس خاص طریقے کو کوئی بھی سنت نہیں کہتا۔ کیونکہ بدعتی لوگ جب بھی ان سے بات کی جائے نا، یہ اذان سے پہلے آپ یہ پڑھ رہے ہیں یہ بدعت ہے، تیجے کے بعد میت کے 3 دن کے بعد آپ قرآن خوانی کر رہے ہیں یہ بدعت ہے، تو فوراً یہ کہتے ہیں پھر یہ مدارس بھی تو بدعت ہیں، یہ بھی تو نبی کے دور میں نہیں تھے۔ تو بھئی ان کو کوئی خاص طریقہ کو لوگ سنت نہیں سمجھتے، جبکہ میت پہ تو شریعت نے ہمیں بتایا ہے کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے۔ تبلیغ کا اسپیسیفک کوئی طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا، آپ کو آزاد چھوڑا ہے۔ اور تعلیم کا کوئی خاص طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا، آزاد چھوڑا ہے، جبکہ میت کے حکام تو شریعت نے بتائے ہیں ہمیں، تو ان سے ہٹنا نہیں ہے آپ نے۔ تو شریعت نے ہمیں بتا دیا کہ ثواب کیسے پہنچانا ہے، اس میں اجتماعی حیات پہ ثواب پہنچانا، یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور اس کی ضرورت بھی تھی نبی کے دور میں، ثواب کے تو وہ لوگ بھی محتاج تھے، لیکن پھر بھی صحابہ نے نہیں کیا، ضرورت ہونے کے باوجود ایک کام نہیں کیا جا رہا، اس کا مطلب یہ ثابت نہیں ہے، یہ بدعت عمل ہے، دین سمجھ کے آپ اس کو کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو سائنسی ترقی ہے اور یہ جو جہاز میں بیٹھنا یہ بھی بدعت ہے، نبی کے دور میں یہ نہیں تھا۔ تو بھائی جہاز میں کوئی دین کا حکم سمجھ کے تو نہیں بیٹھتا نا، کوئی سنت سمجھ کے، یہ تو ضرورت کی وجہ سے ہے۔ تو بدعت کا تعلق دین سے ہے، دینی رسومات کو، یعنی ایسی چیز جس کو ہم دین سمجھ کے کریں گے اور حالانکہ وہ نبی کے دور میں نبی سے ثابت نہیں ہے، تو وہ عمل ہمارا بدعت کہلائے گا۔ اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں، اس پر تو پورے علماء کے بیانات موجود ہیں، تو بہت زیادہ گہرائی میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک چیز کی ضرورت بھی تھی، اس کے باوجود نہیں کیا اس کو دین سمجھ کے، تو آج ہم اس کو دین سمجھ کے کیوں کریں؟ اتنی بات کافی ہے۔ دیکھیں بدعتی سے جب آپ کراس کویشچن پوچھیں گے نا تو وہ پھنسے گا۔ اکثر بدعتی لوگ کہتے ہیں ہم اذان سے پہلے یعنی جو لوگ یہ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے روکا کب گیا ہے؟ تو ان سے کہیں ٹھیک ہے جب اذان ختم ہو رہی ہے نا لا الہ الا اللہ پہ، تو محمد رسول اللہ بھی پڑھ لو، اس سے کب روکا ہے محمد رسول اللہ پڑھنے سے؟ ظاہر اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے، تو بس یہیں تک ہوگی، اس سے پیچھے آگے کچھ نہیں لگا سکتے آپ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بدعتوں سے محفوظ رکھے۔